لیکن اگر بالکل ہی جو ہے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو مجبوراً اگر گزرنا ہی پڑے تو کم از کم اس کے جائے قیام سے 3 صفوں کے بعد سے گزرنے کی گنجائش نکلتی ہے حدیث کی روشنی میں، کیونکہ کچھ حدیثیں اور آثار جو ہیں اسی کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اگر 3 صفوں کے بعد سے اگر گزر جائے انسان تو انشاءاللہ وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اس کی سب سے پہلی دلیل تو سنن ابو داؤد کی وہ روایت ہے جس میں پتھر پھینکنے کے فاصلے کے بقدر آگے سے گزرنے کی اجازت ملتی ہے۔ امام ابو داؤد جو ہے باب ما یقطع الصلاۃ میں حدیث لائے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ 3 صفوں کے آگے سے گزرا جا سکتا ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے کتا، گدھا، خنزیر، یہودی، مجوسی یا عورت اگر گزر جاتی ہے تو اس کے نماز کا خشوع و خضوع ٹوٹ جاتا ہے، اجر و ثواب اس کا کم ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر وہ پتھر پھینکنے کے برابر فاصلے سے گزریں تو نماز خراب نہیں ہوگی۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اذا مروا بین یدیہ علی قذفۃ بحجر، اگر اتنے فاصلے سے گزریں جتنی فاصلے پر یعنی انگلی میں یا انگوٹھے میں پتھر رکھ کر کے پھینکا جائے تو جتنی دور وہ پتھر جا کر کے گرے گا تو اگر اس کے آگے سے گزریں تو ان کے لیے کافی ہے۔ تو اس روایت سے واضح ہے کہ پتھر پھینکنے کے فاصلے کے بقدر جگہ چھوڑ کر نمازی کے آگے سے گزرنے کی گنجائش ہے، اور علماء کرام نے احتیاط کے طور پر اس کا اندازہ 3 صف بیان کیا ہے یا اس سے زیادہ، جیسا کہ سنن ابو داؤد مترجم میں شیخ زبیر علی زئی وغیرہ نے بھی لکھا ہے کہ 3 صف کے بعد گزرا جا سکتا ہے۔ یہ روایت بھلے ضعیف ہے لیکن اس کے شواہد اور صحابہ کے آثار سے اس کو تقویت ملتی ہے۔ شیخ البانی نے سنن ابو داؤد کی تحقیق میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ موقوفاً ابن عباس سے بسند صحیح یہ ثابت ہے، تو اس سے پھر اس کو تقویت مل جاتی ہے۔ جب عبداللہ بن عباس سے موقوفاً صحیح طور سے ثابت ہے تو اس ضعیف روایت کو تقویت مل جاتی ہے اس سے۔ مشکات میں اس کے حاشیے میں شیخ البانی نے اس کو جو موقوف ہے روایت اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ شعیب الارناؤت نے بھی ابو داؤد کی تخریج میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ موقوفاً جو ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور پوری لمبی بحث کی ہے انہوں نے اس پر، اور اکثر علماء نے اسی روایت سے جو ہے دلیل بھی لی ہے، اسی کو اپنے موقف کی دلیل بنایا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بین یدی المصلی کی تشریح فتح الباری جلد نمبر 1 885 میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نمازی کے سامنے گزرنے کے معنی وہ واضح کر رہے ہیں کہ نمازی کے سامنے سے یعنی اس کے قریب سے نہیں گزرنا ہے۔ اس کی حد بندی میں کہتے ہیں اختلاف ہوا ہے علماء کا، اور کچھ نے کہا کہ نمازی اور اس کے سجدے کی جگہ کے بقدر فاصلے سے گزر سکتے ہیں، اور کچھ نے کہا کہ 3 ہاتھ کے بقدر فاصلے سے، اور یہ بھی کہا گیا کہ انگلی کے ذریعے پتھر پھینکنے سے کے بقدر فاصلے سے گزر جانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس کے آگے سے گزرنے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی حدیث سے جو ہے دلیل پکڑی شیخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، شیخ شرح ابو داؤد کے اندر شیخ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اس کے معنوں کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، معناه انهم اذا مروا وبينه وبينهم مسافة لانهم لا يقطعون صلاته، یعنی یہ انگلی سے پتھر پھینکنے کا جو ذکر ہے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گزر جائیں اور اس کے اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو تو اس کی نماز میں خلل نہیں پڑتا، کیونکہ جس کے پاس سترا نہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے سامنے موجود ہر چیز چاہے وہ دور ہی کیوں نہ ہو اس کی نماز میں خلل ڈالے، بلکہ اگر ان میں سے کوئی یعنی جیسے کتا، گدھا، عورت، مجوسی، یہودی، خنزیر وغیرہ کا جو نام آیا ہے، ان میں سے کوئی نمازی کے سامنے سے 3 ہاتھ سے کم فاصلے سے گزریں تو اس کی نماز میں خلل پڑے گا، لیکن پتھر پھینکنے کے فاصلہ سے اگر گزرا جائے یا اس کے آگے سے گزرا جائے تو اس جگہ کے پیچھے سے گزرنے سے
کوئی اس کو فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، گزر سکتے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سے باقاعدہ دلیل لی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی جو حدیث ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کے گزرنے سے، تو اس کا مفہوم انہوں نے یہ بتایا کہ یعنی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ حضرت اکرمہ کی روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر وہ اس کے سامنے سے پتھر پھینکنے کے فاصلے پر سے گزریں تو ان کے لیے کافی ہے، یعنی وہ گزر سکتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو ذر والی روایت کی اس حدیث سے جو ہے اور تشریح معلوم ہو گئی کہ اگر یہ سب چیزیں اتنے فاصلے سے گزر جائیں تو نماز خراب نہیں ہوتی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز ٹوٹنے سے مراد وہی ہے جو ہم نے ذکر کیا، یعنی مراد خشوع و خضوع اور ثواب کا ٹوٹنا ہے، نہ کہ نماز کا باطل ہونا۔ جس سے امام بہقی بھی دلیل لے رہے ہیں اس حدیث سے۔ حضرت حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے اپنے فتاوی الحدیث میں کہ سجدے کی جگہ کے آگے سے گزرنے کی اجازت دینے والوں کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، ان کے خلاف اسی حدیث کو ابو داؤد کو پیش کیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے مگر ایک دوسری حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ حدیث اذا جعلت بین یدیک مثل مؤخرۃ الرحل فلا یضرک من مر بین یدیک، یعنی پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی شے ہو اور پھر کوئی تیرے آگے سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث پر عون المعبود میں لکھا ہے کہ ثم المراد من مر بین یدیک بین السترۃ والقبلۃ لا بینک وبین القبلہ، یعنی تیرے آگے سے مراد سترہ اور قبلے کے درمیان ہے، نہ کہ نمازی اور سترے کے درمیان۔ اس سے معلوم ہوا کہ سبل السلام والے کا یہ کہنا کہ پیشانی رکھنے کی جگہ اور پاؤں رکھنے کی جگہ کے درمیان مراد ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ عون المعبود کی تشریح چاہتی ہے کہ محل یعنی یہ جگہ گزرنے کی سترے سے دور میں آگے ہو۔ پھر ضعیف حدیث پر عمل کرنے میں احتیاط ہے، خاص کر جب کوئی دوسری روایت موجود نہ ہو، نہ صحیح اور نہ ضعیف، تو پھر دلیری بالکل اچھی نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث ابو داؤد سے دلیل لیتے ہوئے وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ دیکھیں فتاوی الحدیث حافظ عبداللہ محدث روپڑی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116۔ اسی طرح حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں اگر یہ روایت سندن صحیح ہوتی تو اس سے ایک اوسط درجے کے مسافت کو حد قرار دیا جا سکتا تھا، جیسا کہ بعض علماء نے بطور احتیاط اس مسافت کو بطور سترہ قرار بھی دیا ہے۔ اس طرح شیخ الحدیث محمد عطاء اللہ حنیف وہ لکھتے ہیں ہاں ایک روایت میں رمیت الحجر کا لفظ آیا ہے اور اس میں گو ضعف اور معنی کے لحاظ سے محتمل ہے، لیکن احتیاطی طریقے کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ ایسے مسائل میں کسی فریق پر تشدد سے بچنا انسب ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تحدید کے متعین نہ کرنے والوں اور میلوں دور سے بھی گزرنے کی اجازت دینے والوں کو جو ہے ان کی بات اس لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ اس میں ایک بات یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو ہاتھ سے روکنے کا حکم ہے، تو ہاتھ سے روکنے کی حد تو متعین ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت ایک دو قدم آگے بڑھ کر روک سکتا ہے۔ اب زیادہ دور میلوں دور تو گزرنے والے کو نہیں روک سکتا نا۔ تو بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آگے سے گزرنے والے کو روکنے اور نہ ماننے پر اس سے لڑنے کا حکم ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نمازی کے سامنے قریب سے گزرنے والے سے لڑا جائے گا۔ ان سے بھی جو ہے وہ وضاحت ہوتی ہے کہ اصل میں جو منع ہے وہ قریب سے گزرنا منع ہے، دور سے گزرنا منع نہیں ہے۔ اگر کوئی دور سے گزرتا ہے تو یہ جائز ہے، ان حدیثوں پر غور کرنے سے یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ چونکہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے منع ہونے کی ایک علت یہ بھی حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ ایسا کرنے سے اس کے خشوع و خضوع میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ خلل اسی وقت ہوگا جب نمازی گزرنے والے کو دیکھے گا اور اس کی سجدہ گاہ پر نظر ہوگی تو زیادہ سے زیادہ اس مقام سے آگے 2 صفوں تک دیکھ سکتا ہے اگر سجدے کی جگہ اس کی نظر رہی تو۔ اس سے آگے جو جگہ ہے وہ نمازی کی نظروں کے حدود میں نہیں آتی، وہاں تک اس کی نظر ہی نہیں ہوتی تو خشوع و خضوع میں خلل پیدا ہونے کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ لہذا اگر کوئی
نماز کے چاہے قیام سے 3 صفوں کے بعد سے گزرتا ہے تو نماز میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ نہ اس نے اس کو دیکھا ہے، نہ اس کا دھیان اس کی طرف بھٹکا ہے۔ تو بس انہی وجوہات سے بہت سارے علماء اسلام نے اسی موقف کو زیادہ راجح قرار دیا ہے کہ 3 صف کے بعد سے گزر سکتے ہیں، جیسے کہ مفتی اعظم اور جید محقق شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی فتح الباری کے حاشیے میں انہوں نے لکھی ہے۔ وہ فتح الباری کے نیچے حاشیے میں لکھتے ہیں وَمَتَى بَعْدَ الْمَارُ عَمَّا بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا لَمْ يَلْقِ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٍ، جس میں انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ جب نمازی کے آگے سترہ نہ ہو تو دور سے گزرنے والا گنہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ دور سے گزرنے والے کو عرف میں نمازی کے آگے سے گزرنے والا نہیں کہا جاتا، دور سے اس کا گزرنا ایسے ہی ہے جیسے وہ سترے کے باہر سے گزر رہا ہو۔ فتح الباری جلد 1 صفحہ نمبر 753، اس کے حاشیے میں نیچے انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طرح فضیلت الشیخ عبد الوکیل ناصر حفظہ اللہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سترہ بنانا نمازی کا کام ہے، نمازی سترہ لا کر رکھ سکتا ہے، سترے کی ایک حد ہے، اگر وہ بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل آخری صف میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے آگے 10 صفیں ہوں، آپ پریشان ہو جائیں کہ اس کے سامنے سے گزروں یا نہ گزروں، تو آپ گزر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ روایات سے اس چیز کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2 یا 3 صفوں کو چھوڑ کر کے آپ گزر سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، باقی نماز نہیں ٹوٹتی۔ اسی طرح شیخ عمر فاروق سعیدی سنن ابو داؤد حدیث نمبر 704 کے فوائد اور مسائل میں اور اس کا حاشیہ لگاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ پتھر پھینکنے کے فاصلے کے بقدر جگہ چھوڑ کر نماز کے آگے سے گزرنا جائز ہے۔ نمازی کے آگے اگر سترہ نہ ہو تو کتنے فاصلے سے گزرنے والا گزر سکتا ہے، اس کی بابت کسی صحیح حدیث سے کوئی واضح صراحت نہیں ملتی، تاہم بعض علماء نے احتیاط کے طور پر اس کا اندازہ 3 صف بیان کیا ہے، اس سے زیادہ اس کے بقدر فاصلے سے گزرنا جائز ہوگا۔ ابو داؤد مترجم۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری ہیں فتاوے علماء اسلام کے، جس سے یہ واضح ہے کہ بھئی کوئی بھی آگے سے گزر سکتا ہے۔ مفتی بدر عالم جان یہ لکھتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے، اور اس بارے میں جو وعید آئی ہے قابل توجہ اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے، چونکہ اکثر مساجد میں جمع کثیر کی وجہ سے اکثر اوقات نمازی نماز سے فارغ ہو کر مزید انتظار نہیں کرتے اور مسجد سے نکلنے میں جلدی کرتے ہیں۔ اس بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ نمازی نماز میں نظر سجدے کی جگہ رکھے اور سجدے کی جگہ پر نظر رکھتے ہوئے آگے جتنی نظر پھیلتی ہے اس جگہ سے بچنا چاہیے۔ تقریباً ایک نمازی کی اپنی صف اور اس کے آگے والی صف سے بچنا چاہیے، اگر اس سے زیادہ ہو تو اور افضل ہے، مگر اس سے کم نہ ہو۔ اگر انتہائی مجبوری ہو تو نمازی کے سامنے کوئی تختی وغیرہ رکھ کر گزر جائے تاکہ گناہ سے بچا جائے۔ واللہ عالم۔ اس طرح کے بہت سارے فتوے ملتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ بہت سارے علماء نے جو ہے اس کو دلیل بنایا ہے اور اسی پر فتویٰ دیا ہے اکثر مفتیان کرام نے۔